سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ۔ میں سلمان درانی ہوں اور آپ آزاد ڈیجیٹل دیکھ رہے ہیں۔ میرے ساتھ جنرل زاہد محمود صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام درانی۔ جنرل صاحب، بہت کیمپین زور پکڑ گئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر۔ یہ جو فوج کے پرائیویٹ بزنس کرنے کے اوپر لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ کیوں ہے ایسا؟ پہلے تو بتائیے کہ یہ اس کیمپین کی آپ کو وجہ کیا نظر آتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درانی، دیکھیے میں بحیثیت پاکستانی بات کرنا چاہوں گا، ناٹ ایز این ایکس ملٹری، کہ اس کمپین کی وجہ ابھی ہمیں بڑی کلیئر ہو جانی چاہیے، پوری نیشن کو کلیئر ہو جانی چاہیے کہ جو ایک ملیشیس کمپین چلی ہے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز افواج کے خلاف، اور ٹارگٹ اگین پاکستانی عوام اور فوج کے درمیان ایک درار ڈالنا ہے، ایک ڈسپوننسی پھیلانی ہے عوام کے بیچ میں، اور ان کو یہ ظاہر کرنا ہے کہ جو ہماری افواج ہیں، یہ سخت الفاظ میں یوز کرنا چاہوں گا کہ جیسے وہ پاکستان کی عوام کا اور پاکستان کا خون چوس رہی ہے۔ تو یہ ایک ان کے ذہن میں ایک ہاں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو ہے یہ بھی پاکستان کو، لیکن جو ریئلٹیز ہیں، ایک اور بھی میتھ ہے کہ یہ سارے کا سارا بجٹ جو ہے وہ جی ہاں، تو اٹ از ناٹ ایٹ آل لائک دیٹ۔ اب دیکھیں جی ڈی پی کا بہت ہی چھوٹا سا حصہ، پرابلی 2 پوائنٹ سم تھنگ جو ہے وہ صرف ڈیفنس بجٹ میں دیا جاتا ہے، اور یہ جو آرگنائزیشنز ہیں جو بھی اس خبریں یہ پھیلاتے ہیں وہ ان کو فیکٹس نہیں بتاتے کہ یہ آرگنائزیشنز کا پرپز کیا ہے، یہ آرگنائزیشن کیسے فنکشن کرتی ہیں، اور یہ آرگنائزیشن نیشنل ایکسچیکر میں ہماری ٹریجری میں کیا کنٹریبیوشنز کر رہی ہیں۔ جو پرائیویٹ بزنس جی، جو بزنسز ہیں یا جو بزنسز کہہ لیں یا جو بیسیکلی، جی بالکل کر لیں، یہ جو پرائیویٹ بزنسز ہیں یہ فوج کیوں چلا رہی ہے اور کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں دورانی، یہ ہمارے سمجھنے کی ضرورت ہے ہم سب کو کہ دنیا میں جتنی بھی افواج ہیں وہ اپنے ویٹرنز کے لیے، اپنے عوام کے لیے، اپنے لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کوئی نہ کوئی پروگرام ضرور چلاتی ہیں۔ یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ، یہ دس از اے ویلفیئر پروجیکٹ اینڈ دس از اے کنٹریبیوٹنگ ٹو دیز پروجیکٹس آر کنٹریبیوٹنگ ٹو دی اکانومی آف پاکستان۔ وہ بھی آپ کو میں جب فگرز دوں گا تو یہ جو لوگ بھی یہ اس کمپین کی جو خبریں پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں وہ ان کو گراؤنڈ چیک ضرور کر لیں کہ یہ جو بھی فگرز آ رہے ہیں آیا یہ درست ہیں یا غلط ہیں۔ میں جو بات کر رہا تھا تمام، اب میں یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں وہاں رہا ہوں سینٹ کام کے بیچ میں، میں نے in every year بجٹ، ہر سال بجٹ میں وہ تقریباً 70,000 to 80,000 جابس کریٹ کرتے ہیں فار دیئر ویٹرنس، ایکس ملٹری جو ریٹائر ہوتے ہیں ان کے لیے۔ ان کی تھوڑی سی ابھی اس پہ جگہ پہ بات کر کے آگے چلنا چاہوں گا کہ دیکھیں پاکستان کے بیچ میں بھی جو لوگ ریٹائر ہوتے ہیں، ہمارا جو سپاہی ہے وہ تقریباً ینگ ایج میں 30s لیٹ 30s کے بیچ میں وہ ریٹائر ہو رہا ہوتا ہے۔ ہمارے جو این سی اوز ہیں وہ بھی 40 کے قریب، وہ تقریباً 40 ایئرز آف ایج وہ ریٹائر ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے جو لیفٹنٹ کرنلز ہیں آفیسرز کارڈر میں اگر آپ آئیں تو وہ بھی تقریباً ارلی 40s میں ہوتے ہیں جب وہ ریٹائر ہو رہے ہیں۔ تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ان کے بچے اسکول گوئنگ ہوتے ہیں، دیر ان اے ویری ینگ ایج، تو لاٹ آف ایکسپیرینس ود دیم۔ اس لیے تو آپ دیکھیں ہمارے ناظرین کو یہ ضرور، سامعین کو اور ناظرین کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ضرور دیکھیں کہ جو ادر اینٹیز ہیں ادر دین دی بزنسز وچ آر دی پروجیکٹس جو فوج کے ہیں، جیسے فوجی فاؤنڈیشن کے نیچے ہیں یا عسکری کے نیچے ہیں، یہ ہمارے جو سیمنٹس کے چیزیں ہیں فوج کی پاکستان کی، ان کے علاوہ جو سول ڈپارٹمنٹ بھی ہے، دے پریفر ایکس ملٹری کہ وہ ایڈمنسٹریشن میں آ جائیں، ان کی لاجسٹکس کو دیکھیں، ان کے وہ کیونکہ وہ ایک جو ٹریننگ گرومنگ ہوئی ہوتی ہے وہ ان کی ہائی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ تو لائک دیٹ تمام فوجیں جو ہیں ان ینگسٹرز کے لیے، ان لوگوں کے لیے، ان کی ویلفیئر کے لیے۔ پھر پاکستان دیکھیں، پاکستان ایک جنگ سے گزر رہا ہے سن 2000 آنورڈ، جب سے 99 میں جب یہ 2000 میں افغانستان میں وار چھڑی ہے، اس سے آنورڈ تو انٹینس آپریشنز ہوئے ہیں، پھر انڈیا کے ساتھ ہمارے آپریشن چل رہتے ہیں۔ تو جنگ کے بیچ میں جو ریزلٹس آ رہے ہوتے ہیں، جیسے شہداء ہیں، مور دین 27,000 ہمارے جو ہے وہ مور دین 30,000 لوگ ہمارے زخمی ہیں، تقریباً 9 سے 10,000 کے قریب ہمارے شہداء ہیں، ان کی فیملیز ہیں، ہمارے وار وونڈڈ ہیں، اس کے علاوہ ہمارے تو ان ایسی چیزیں ہیں ان کو رن کرنے کے لیے، ان کی ویلفیئر کرنے کے لیے، اور اس کے علاوہ ان کا خرچہ گورنمنٹ نہیں اٹھاتی؟ نہیں، گورنمنٹ بھی دیتی ہے ان کو دیتی ہے، بٹ اٹ از ویری میگر۔ لیکن ان کو جو مین لک آفٹر کرنا ہے یا جو ان کی ویلفیئر کرنا ہے وہ پاکستان فوج ہی کر رہی ہے۔ معذرت کے ساتھ میں خود اپنا ایک ذکر نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن میں خود ایک وار وونڈڈ آفیسر ہوں۔ آئی واز لیفٹنٹ کرنل جب میری دائیں
ٹانگ شہید ہوئی, مجھے آئی ایم ایمپٹی. تو میری جو ابھی ایمپوٹیشن یہاں سے فوج نے ہی کی ہے, ہمارے اپنے اداروں نے کی ہے, جو مجھے پروستھیٹکس لگا ہوا ہے, جو مصنوعی ٹانگ جس کو ہم بولتے ہیں وہ لگی ہوئی ہے, تو دیٹ کاسٹ اراؤنڈ 14 to 15 lakh rupees. اب مجھے بتائیں کہ ایک سپاہی جو, چلے میں تو کرنل تھا, شاید میں اپنے پاس, میرے پاس کچھ اپنی ذاتی طور پہ بھی کوئی چیز ہوتی میں بیچ کے وہ کر لیتا, لیکن ایک سپاہی جس کی ٹانگ اڑتی ہے, اور دیر آر ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈس آف پیپل ہو آر وار انجرڈ, جن کسی کا 2 limbs نہیں ہے, کسی کے آئی سائٹ نہیں ہے, کسی کے, آپ ذرا ضرور لوگوں کو کہیں کہ AFIRM جو ہمارا آرم فورسز انسٹیٹیوٹ ہے فوج کا, اس کو ضرور, جو ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے ہمارا وہاں کا, وہاں ضرور وزٹ کریں. وہاں آپ کو فیکٹس نظر آئیں گے, وہاں آپ کو لوگ نظر آئیں گے. اب ان کی جو آرٹیفیشل لمز لگنے ہیں یا جو بھی چیزیں ہونی ہیں, یہ فوج نے لک آفٹر کرنا ہوتا ہے, اور یہ کنسسٹنٹلی ان کو لک آفٹر کرنا ہوتا ہے تھرو آؤٹ جب تک وہ رہتے ہیں. اور بھی بہت ساری چیزیں, ایون جو بزنسز میں جو ہماری ایکسچیکر کی, جیسے میں بات کر رہا تھا, جو کنٹریبیوشنز ہیں, لائک میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. فوجی فاؤنڈیشن کی ہم بات کرتے ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ فوجی فاؤنڈیشنز میں کتنے ملٹری پرسنل ریٹائرڈ سروس میں, کوئی سرونگ آفیسر ان اینٹیز میں نہیں بیٹھتا, آل ریٹائرڈ, موسٹلی ریٹائرڈ آفیسر, چاہے وہ ڈیفینس ہو, DHA ہو, چاہے وہ, جی ہاں DHA میں تو, جی ہاں DHAs میں مے بی ایڈمنسٹریٹرز جو ہوتے ہیں وہ ملٹری ہوتے ہیں, اس لیے کہ کوآرڈینیشن کے لیے. باقی جتنا بھی اسٹاف ہے, اب فوجی فاؤنڈیشن کی میں بات کر رہا ہوں, فوجی فاؤنڈیشن میں میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کتنے % ملٹری ہیں اور کتنے % سیولینس ہیں. 17% آر اونلی ملٹری, 83%, آئی ریپیٹ 83% جو جابس ہیں وہ سیولینس کے پاس ہیں. تو یہ نیشنل ادارے ہیں, یہ ان کو فوج کے ساتھ منسلک کر دینا, یا ان کا پیسہ فوج لے جاتی ہے, وہ آپس میں ڈسٹریبیوٹ, اٹ از رانگ. بڑا انٹرسٹنگ آپ نے, اب یہی تو وہ شکوک و شبہات ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیے جاتے ہیں, تاکہ ان کی نفرت جو ہے یا ان کا غصہ جو ہے وہ پاکستان میں دورانی ایک معذرت کے ساتھ ہمارا ایک کلچر بن گیا ہے. خود ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا نہیں ہے, ناٹ دس کہ آئی ایم ایکس ملٹری, آئی ایم ڈیفینڈنگ. جو چیزیں اگر غلط ہوگی تو میں انشاءاللہ اس کو ضرور میں مینشن کروں گا کہ چیزیں غلط ہیں, ان کو نہیں ہونا چاہیے, لیکن ہم نے, وہ بات ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا. اچھا چلیں ان کا کمپیریزن کر لیتے ہیں. جو قومی ادارے, تقریباً میرے خیال میں 85 کے قریب ایسے ادارے ہیں پاکستان میں جو حکومت رن بزنسز ہیں, گورنمنٹ رن بزنس ہیں, ان کا آپ کمپیریزن کر لیں. آپ PIA کو کمپیئر کر لیں فوجی فاؤنڈیشن سے, آپ ریلوے کو کمپیئر کر لیں کسی عسکری کے ادارے کے ساتھ, تو کیا ہے کہ یہاں پریکٹسز بہت اچھی ہیں, یہاں پہ کرپشن نہیں ہے, اینڈ اٹ از ویری ویل مانیٹرڈ پروجیکٹس. تو چونکہ ٹرانسپیرنٹ ہیں, کلیئر ہے, تو اس لیے یہاں پر ابھی آپ نے فوجی فاؤنڈیشن اور عسکری, ان کے جو باس بھی ایون رہے ہیں وہ ایک سیولین رہے ہیں, اور بھی بہت سارے ادارے ہیں جن کے باسز سیولین ہیں. تو یہ جاب کریٹ ہوئی ہے 83% جیسے میں نے ذکر کیا سیولینس کے لیے. تو یہ متس ہیں, زیادہ تر یہ پروپیگنڈا باہر سے کیا جاتا ہے. لاسٹلی ہم ایک بڑے نارمل سے اور بڑے ایک زبان زد عام جو ایک سوال ہوتا ہے اس کا جواب دے کے آگے بڑھیں گے کہ فوج کا کام ڈیفینس ہے, لوگ یہ سوال کرتے ہیں, تو بزنس کیوں امپورٹنٹ ہے, مطلب وائی دا بزنس بائی دا آرمی. دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ. میں نے جو پہلے ذکر کیا وہ اس لیے ضروری ہے. دیکھیں پاکستان کی جو افواج ہے وہ پاکستان کا دفاع کر رہی ہے. جیسے میں نے بتایا کہ میرے خیال میں گنے چنے ہوئے 20-25 سے زیادہ ایسے لوگ نہیں ہوں گے, مطلب اٹ از لیس دین 100 پیپل جو ان اداروں میں ملٹری یونیفارم کے لوگ کہیں نہ کہیں امپلائی ہوں گے, لیس دین 100. ریسٹ آل آر ادھر ریٹائرڈ اور سیولین. ریٹائرڈ اور یہ سرونگ ملا کے بھی یہ 17% بنتے ہیں, لیس دین 100 ان یونیفارم, آئی ریپیٹ. اور تقریباً ریسٹ جو ہمارے ویٹرنس ہیں, ہمارے جوان ہیں, اچھا اس میں سپاہی زیادہ ہیں, NCO زیادہ ہیں, JCO زیادہ ہیں, اینڈ ینگ آفیسرز ہیں جو میجر رینک کے, لیفٹیننٹ کرنل رینک کے, وہ ریٹائرڈ. تو وہ اس لیے ضروری ہے کہ دیکھیں انہی بزنسز سے پھر یہ جو میں نے ویلفیئر آپ کو بتایا, پاکستان میں تقریباً 30,000 کے قریب ہمارے وار وونڈڈ لوگ ہیں, اس کے بعد ہمارے 10,000 کے قریب تقریباً شہید فیملیز ہیں. اچھا ان کے جو سوشل آسپیکٹس ہیں اس کو بھی دیکھیے. جو فوجی فاؤنڈیشن ہاسپٹلز ہیں وہ نہ صرف وہاں کے ریٹائرڈ فوجیوں کو بلکہ اس علاقے میں رہنے والے جتنے سیولینس ہیں ان کو بھی ہیلتھ کی فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں. ہمارے جو فوجی فاؤنڈیشن کے سکولز ہیں وہ نہ صرف ریٹائرڈ ملٹری کے بچوں کو بلکہ اس علاقے میں رہنے والے جتنے سیولین لوگ بھی ہیں ان کے بچوں کو بھی بیسٹ آف دا بیسٹ ایجوکیشن دے رہے ہیں ایٹ اے ویری لو کاسٹ. دیکھیں لو کاسٹ, ویری لو کاسٹ.
میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہم لوگ تو ان کو بڑے, میں جس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں ڈسٹرکٹ اٹک سے, وہاں پہ تو انڈسٹریز تو ہے نہیں دوسری اتنی, وہاں پہ لوگوں کے پاس جابز نہیں ہیں. تو یہ جو ملٹری کے ہی اسٹیبلش فوجی فاؤنڈیشنز ہیں, اسکولز ہیں, ہاسپٹلز ہیں, لوگ انہی میں علاج کے لیے جاتے ہیں. اب میں جو فگرز کی بات کر رہا تھا, تو دیکھیں پاکستان کا پچھلے 5 سالوں میں جو ٹیکس کی مد میں فوجی فاؤنڈیشن نے جو ایکسچیکر کو پیسہ دیا, دیٹ از اراؤنڈ 1 ٹریلین روپیز, تقریباً 225 ارب روپے 22-23 ٹیکس کی مد میں. جی ٹیکس کی مد میں 225 ارب روپے جو ہے وہ تقریباً قومی خزانے میں جمع کرائے گئے ہیں ان اینٹیٹیز کی طرف سے. کوئی آپ اور ادارہ مجھے بتا دیں جس نے, یا سرکاری ادارہ بتا دیں جس نے اتنا زیادہ, مے بی پرائیویٹ سیکٹر میں ایک آدھ کوئی ایسا ادارہ ہو جس نے کوئی اتنا ٹیکس جمع کرا ہو, پراپر ٹیکس جمع ہوتا ہے. تو آپ ایک جو چلتا ہوا پاکستان ہے جس میں پازیٹیو کنٹریبیوشنز ہیں, جو لوگ ان کے بارے میں اپریہنشنز رکھتے ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ٹارگیٹ ہے اس کہ پاکستان کی جو اکنامک پروگرس ہے اس کو روکا جائے, پاکستان کی عوام اور افواج کے بیچ میں نفرت پیدا کی جائے. اور ان کا اعتراض ہے کہ آپ لوگوں کا نا یہ اس طرح سے بزنس ایکسپینڈ ہونا بیسکلی آپ کے پاکستان کے اوپر انفلوئنس بڑھنے کے برابر ہے. آپ انفلوئنس بڑھ گیا تو آپ مطلب ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جس چودھری کی جتنی زمینیں ہیں وہ اس کا نمبردار بن جاتا ہے. نہایت ہی, میں اس کو, میرے ٹو بی ویری آنیسٹ کوئی اچھے الفاظ نہیں مل رہے مجھے کہ میں چن رہا کہ میں اس کو ایبسرڈ کہوں گا اس کو, ود آل مائی ریسپیکٹ. کوئی بات نہیں, لوگوں کے ذہنوں میں ہوتے ہیں پاکستان. دیکھیں یہ پاکستان کی فوج ہے, جن صاحب میں اور آپ پاکستانی ہیں. ہاں عوام کی بات کر, میں بھی عوام ہوں نا, اب میں ریٹائر ہو گیا, اب میں عوام زیادہ ہوں, اب میں فوج کا جنرل کام ہوں. یا تو ان اداروں سے میں دیکھیں, میں نے 35 ایئرس اس ادارے میں سرو کیا, میں جنرل رینک تک پہنچا ہوں. مجھے تو 1 روپیہ بھی ادارے نے نہیں دیا ان فاؤنڈیشن سے آنے والا ذاتی, میری جو جیب میں گیا ہو یا جو میرے بچوں پہ لگا ہو یا جو بھی لگا ہو. ٹھیک ہے, 35 ایئرس 36 ایئرس ہم نے جنگیں بھی لڑی ہیں, سب کچھ کیا ہے, احسان بھی نہیں کیا. ہماری سیلری جو ہے عوام کے اور ہمارے ان ٹیکس سے ہی آئی ہے, ہم عوام کے خادم کے طور پہ کام کرتے رہے اور ہماری اپریسیشن بھی عوام ہی ہے. ابھی ہمارے اپنے بچے فوج میں چلے گئے ہیں, ہمارے رشتہ داروں کے لوگ یہاں فوج میں ہیں, میں اور آپ ایک ہیں. سوسائٹی نے ہم نے سمجھنا ہے کہ فوج اور عوام ایک ہے تو پاکستان رہے گا. تو یہ کسی کے بینیفٹ کے لیے تو ہے نہیں. آپ نے کنٹرول کی بات کیا تو پاکستان فوج ہے نا. آپ جو لوگ بہت زیادہ کریٹیک کر رہے ہیں ان کو میں کہوں گا کہ ٹھیک ہے, پاکستان کے ڈیموکریسی ہے, آپ کل بل پیش کر دیں, اپنے جو آپ کے جو ممبر نیشنل اسمبلیز ہیں ان کو بتائیں جی ایک بل ٹیبل کرے کہ پاکستان میں فوج نہیں ہوگی, تو اگلے دن فوج نہیں ہوگی. آپ 2/3 میجورٹی سے کنسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کر دیں کہ پاکستان کی فوج ہم نے نہیں رکھنی, ہمیں کوئی باہر کی فوج کو کوئی کانٹریکٹ پہ ہم نے پاکستان کو دینا ہے. ایک یا جیسے افغانستان میں ANA بنی تھی اس طرح کی ہم نے فوج بنانی ہے راتوں رات, یا ہم نے کسی پارٹی, ہر پارٹی اپنی اپنی فوج رکھنا چاہتی ہے, یا جو بزنس ہے جن کو تکلیف وہ اپنی. اس کے اندر بھی تو ایک بڑا جینون مسئلہ ہے نا کہ وہ بل جو ہے وہ کسی تیسری طاقت کے بغیر اپروو ہونا ہی نہیں. تو آپ بل نہیں دیکھیں نا, ڈیموکریسی تو پھر یہی ہے, آپ فیصلہ کر لیں جو بھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں ود آل مائی ریسپیکٹ کہ آپ اپنے بے شک ان کے بغیر نہیں بل, تو پھر طاقت پیدا کریں اپنے بل کی پاس کرنے کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جمہوریت کو خوبصورت کریں, ٹرانسپیرنسی کو خوبصورت کریں تاکہ آپ کے یہ ابہام ہی نہ پیدا. اب دیکھیں نا 80% بجٹ, دس از آل آئی مین آئی وڈ سے بلشٹ. اٹ از 2.something آف دا GDP, تقریباً 18% سے بھی کم یہ بنتا ہے. اس کے بیچ میں بھی, ہاں ڈیفینس, اس کے بیچ میں بھی آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ بجٹ کی ڈسٹریبیوشن میں زیادہ پیسہ کس عام کو جاتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا فوج کو, جو بڑی فوج ہے اس میں چلا, اٹ از ایئر فورس. اچھا ہاں جی, آپ کی جو مشینز ہیں, آپ جنگ لڑ رہے ہیں, آپ انڈیا کا نیبر ہیں, آپ افغانستان کے نیبر ہیں, آپ کا ذرا سیکیورٹی موزیک دیکھ لیں, آپ کی ڈپلائمنٹ آف فورسز دیکھ لیں. بلوچستان KP میں ڈپلائمنٹس ہیں, سیاچین پہ ڈپلائمنٹس ہیں, کشمیر کے خلاف ڈپلائمنٹس ہیں, ہمارے پانیوں کی حفاظت ہو رہی ہے, ہمارے جو اکوپمنٹ از سو ایکسپینسو. اس کے باوجود پاکستان کا, اور آپ ایسا کریں پاکستان کا ڈیفنس بجٹ ورسز انڈیا کا ڈیفنس بجٹ, اس کا ایک کمپیریزن ضرور عوام کو بتائیں. تو نیکسٹ پروگرام ہم اس پہ بھی کر لیں گے. سائز ہوتا رہے لیکن اس کا GDP کا جو پرسنٹیج ادھر وہ ڈپیوٹ کر رہے ہیں ٹوورڈز دی ڈیفنس. ہاں انڈیا کا جو پاپولیشن ہے, وہاں کا جو سائز ہے, پاکستان کا
نہیں میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ Relatively دیکھیں نا انڈیا کی جتنی پریپریشنز ہیں وہ کس کے خلاف ہیں؟ پاکستان کے پاکستان کے خلاف ہیں. تو جب اتنا بڑا آپ کے پاس تھریٹ ہوگا تو آپ نے بھی آپ اپنے کیا آگے سے ان کو بددعائیں دیں گے جب وہ آپ کے اوپر گولا فائر کریں گے؟ جی میرے پاس گولا فائر کرنے کا جواب گولا تو میرے پاس ہے نہیں. تو آپ کیا دعا کریں گے کہ اللہ کرے انڈیا کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں اور اس طرح کی دعاؤں سے پھر آپ تو پریپریشنز کرنی ہوتی ہیں. اف وی آر کاٹ انگارڈڈ تو ہم کہیں نہیں رہیں گے. یہ سب ڈوبیں گے. یہ نہیں کہ صرف فوج ڈوب جائے گی اور عوام جو ہے وہ, تو جب فوج ڈوب جاتی ہے اپنے ملک کی تو کسی اور ملک کی فوج آپ کے پانیوں میں تیر رہی ہوتی ہے اور وہ بھیانک نتائج ہوتے ہیں. اس لیے بزنس ضروری ہے. دیکھیں بزنس تو میں نے آپ کو بتایا نا, میں دورانی دوبارہ ریپیٹ کروں گا بیفور یو کلوز دس, اٹ از فار دی ویلفیئر. 83% جو سیولینز ہیں ان سے ذرا پوچھ لیں جو ان اداروں میں کام کرتے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں جی ان کو بند کر دیں, ہم گھر آ رہے ہیں اور ہمارے لیے جابس کریٹ ہو رہی ہیں, تو اب دیکھیں 18th امینڈمنٹ نے مزید اکنامیکلی اس پاکستان کو, 18th امینڈمنٹ میں کچھ چیزیں بہت اچھی ہیں, 18th امینڈمنٹ میں کچھ چیزیں بہت خطرناک ہیں جہاں پہ ہماری فیڈریشن چیلنج ہوئی ہے. تو یا تو صوبے ہمارے اتنی جابس کریشن ہر سال اس کی ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ہو رہی ہوتی, یا ہماری دیکھیں پاکستان کی اکانومی از آلریڈی انڈر اسٹریس. آپ اس طرح کی ڈیبیٹ چھیڑ کے آپ جو اکنامی, ابھی دیکھیں نا جاب لیسنس کتنی ہے ہمارے, 4 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ دے آر آؤٹ آف دا اسکولس. یا تو پاکستان کچھ کر رہا ہوتا باقی کی فیلڈ پہ, تو یہ بہت ضروری ہیں. اور ان 83% اگین میں ریپیٹ کروں گا سیولین سے پوچھ لیں کہ یہ آپ کو یا پاکستان کی اکانومی میں یہ جو میں نے آپ کو 225 ارب روپے بتائے ہیں, یہ اگر رانگ فگر, اس کے کمپیریزن ضرور کیا کریں کسی بھی ڈیبیٹ کو کرنے سے پہلے. لیٹس کمپیئر کہ ہم کہاں پہ ہیں اور یہ ہم کس طرح کی کرٹیک کر رہے ہیں. اینڈ آئی ایم شیور یہ کوئی محب وطن پاکستانی کی طرف سے یہ نہیں آیا ہوگا, ایک تو پولوٹیڈ مائنڈ سے آیا ہوگا یا باہر کی اپلیکیشن ہے. یہ جو لوگ سوال کر رہے ہیں سوشل میڈیا آپ کو پتہ ہے کیسے کنٹرول ہو رہا ہے, کہاں سے اپلیکیشن ہو رہی ہے, اور ہائبرڈ کی یہ اپلیکیشن ہے. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. تو میں صرف یہ نہیں چاہوں گا کہ فوج کے یہ ادارے یا جو یہ کام کریں, میں چاہوں گا کہ باقی ادارے بھی اسی لیول پر آ کر, گورنمنٹ کی اینٹیز جو ہیں اسی لیول پر آ کر کنٹریبیوٹ کریں. ساؤتھ کوریا کے جو عوام ہیں وہ بھی بہت غصے میں نظر آ رہے ہیں. وہاں پہ ماشاء اللہ لگ گیا, بٹ ابھی بھی جو فوج ہے ساؤتھ کوریا کی ان کو بہت ریزسٹنس کا سامنا ہے. کیسے دیکھتے ہیں سر؟ جی ہاں دیکھیے یہ بڑا انٹرسٹنگ مارشل آرٹ لگا ہے لیکن اس کی کئی چیزیں ایسے لگتی ہیں جیسے پاکستان نے ایک کورین ورژن جو ہے نا وہ اپلائی کیا 6 آورز مارشل آرٹ. سیم میں جب الجزیرہ دیکھ رہا تھا اس ٹائم پہ جب یہ ہو رہا تو مجھے لگ رہا تھا کہ یار دیر از سم ریلیونسی تو پاکستان اور کوریا کی کچھ ریلیونسیز بڑی ملتی جلتی ہیں. ایک تو وہ 15 اگست 45 کو آزاد ہوتا ہے اور پاکستان 14 اگست 1947 کو آزاد ہوتا ہے. وہاں پہ بھی 60s میں مارشل آ رہے, لانگ مارشل آ رہے. وہاں پہ جو ان کے پریزیڈنٹ تھے مارک, انہوں نے مارشل آ لگایا تھا, جنرل مارک. تو وہ انہوں نے پھر وہاں پہ کافی لمبا عرصہ مارشل آ رہا. لیکن ایک میں بات بتاؤں آپ کی, جب وہ مارشل آ سے پہلے $1,000 پر کیپیٹا انکم تھی, اور جو وہ 10-15 سال مارشل آ رہے, میں مارشل آ کو ایڈوکیٹ نہیں کر رہا بیزی پوڈ کاسٹ میں, یہ نہ کہ میں مارشل آ کو آئی ایم دا بگیسٹ ڈیموکریٹ, میں ڈیموکریسی کا بہت بڑا حامی ہوں, اور پاکستان اور کسی بھی ملک کی جو نجات ہے نا یا جو فیوچر کورس ہے وہ ڈیموکریسی میں. لیکن اس کے بیچ میں $1,000 پر کیپیٹا انکم, اور جو وہ 10-15 سال مارشل آ رہا وہ وہاں سے $17,000 پر کیپیٹا پہ وہ لے کے گئے. گروتھ ریٹ جو تھا وہ 7 to 10% تک رہا اس پیریڈ کے بیچ میں, اور آج میرے خیال میں اراؤنڈ 30,000 if I am not wrong ڈالرز پر کیپیٹا انکم, اٹ از دا ریچسٹ. تو یہ 6 سے 7 گھنٹے کا مارشل آ رہا ہے وہاں پہ, اور فوج کو ریزسٹنس تو وہ بڑی ڈیفینیٹلی ہونی تھی. اسمبلی اسٹاف نے بھی ان کو ریزسٹ کیا, عوام نے بھی ان کو ریزسٹ کیا, اور وہ 190 لوگ MPs جو تھے ان کے پارلیمنٹ میں جانے میں کامیاب ہو گئے, اور انہوں نے جو یونسو کا یہ جو تھا اس کے اگینسٹ 190 پارلیمنٹیرینز نے ووٹ کر کے ایک ریزولوشن ڈال دی ہوئی ہے. ابھی اس کے اوپر آگے دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے پروگرس کرتا ہے, بٹ لائکلی ہے کہ امپیچمنٹ کی طرف جا رہا ہے یہ معاملہ, اور پریزیڈنٹ کو لینے کے دینے. پھر وہاں پہ تھوڑی سی کرپشن کا بھی ذکر ہے, ان کی وائف کا, انہوں نے جو ایک ہینڈ بیگ لے لیا اور اس کے بھی پریشرز ہیں. تو انہوں نے جو پریزیڈنٹ نے جو ریزنز بتائی ہیں, تو وہ ایک تو انہوں نے کہا جی ہماری ہیپینس کم ہو رہی ہے, ہمارا فریڈم چیلنج ہو رہا ہے, اور یہ نارتھ کوریا کے ساتھ ہماری جو اپوزیشن ہے یہ ملی ہوئی ہے نارتھ کورین کمیونسٹ رجیم کے ساتھ, اور یہ اپنی جو ان کی نیشنل انٹیگریٹی ہے اس کو چیلنج ہو رہی ہے. اچھا, تو اپیرنٹلی یہ ریزنز دیے ہیں, لیکن ہے ٹوٹل ڈومیسٹک اینڈ پولیٹیکل ہوا یہ, لائک ہاؤ ڈو یو سی کہ یار یہ ایک دم سے کیا ہو گیا پریزیڈنٹ کو؟
देखिए प्रेसिडेंट के, मैंने जैसे बताया कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का प्रेशर था उनके ऊपर, अपोजिशन उनको कोई काम नहीं करने दे रही थी, उनको हर चीज़ में चैलेंज कर रही थी। फिर उसके साथ ही उन्होंने उनकी जो वाइफ हैं, जो शी इज़ अ बिजनेस वेमेन, ही जो हैं, पाकिस्तान में भी तो यही हो रहा। पाकिस्तान का भी कभी कभी कि हार और किसी की- घड़ियां डिस्कस हो रही होती किसी हैं, कभी की नज़र मर्सिडीज में- डिस्कस कर रही होती किसी है। की नज़र में ऑपोजिशन जो है वो हर चीज़ के लिए हर्डल बनी हुई। बस देखें, मैं यही कहता हूँ, जब हम नेशनल सेंट्रिक पॉलिटिक्स नहीं करते, जब हम पॉलिटिक्स ऑफ आवर ओन इंटरेस्ट करते हैं, जब हम पॉलिटिक्स करते हैं अपने बढ़ावे के लिए, जब हम पाकिस्तान को सामने नहीं रखते, तो फिर अपोजिशन हो या हुकूमत, मैं दोनों को इसको इल्ज़ाम मोरज़ इल्ज़ाम ठहराऊंगा कि फिर दोनों रिस्पॉन्ड नहीं करती। तो वहाँ पर भी देखें उनकी पार्लियामेंट, अभी वहाँ पे इंटरेस्टिंग प्रोसीजर्स होने हैं, वो जो हम कह रहे थे ना पाकिस्तान से बड़ा मिलता जुलता है। तो अगर पार्लियामेंट अभी ऑलरेडी उनके अपने जो 18 मेंबर पार्लियामेंट्स हैं वो डिफेक्ट कर गए हैं, उन्होंने वोट इस 190 में 18 उनके अपने पार्लियामेंटेरियंस भी हैं। तो अगर इनकी इम्पीचमेंट होती है तो अपोजिशन नीड 8 मोर मेंबर पार्लियामेंट्स। तो अगर इम्पीचमेंट हो जाती है तो ये उनके प्रेसिडेंट उनके चला जाएगा मामला जो है, अगर इम्पीचमेंट रुक जाती है तो प्रेसिडेंट के पास मामला चला जाएगा। प्रेसिडेंट अगर उसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं मार्शल लॉ को तो कंटिन्यू करेंगे, अगर इम्पीचमेंट हो जाती है तो ये मामला उनके कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में चला जाएगा। यूएस इज सीन एज सो कीनली, वो इस चीज़ पे बहुत नज़र रख रहा है साउथ कोरिया वाले डेवलपमेंट्स पे। सो इस डेवलपमेंट को लेके हाउ विल यू सी कि ये किस तरह इम्पैक्ट करेगा रीजन में आसपास के? देखिए यूनाइटेड स्टेट्स जो है ना, ये बड़े इंटरेस्टिंग बिग पावर, ये चीखते भी हैं, शोर भी करते हैं और खामोश भी रहते हैं। तो अभी मुझे वो आई डोंट नो, कोई मैं सेइंग्स ज़रा अगली दफ़ा सोच के आया करूँगा कि वो मैं क्या कहूँ कि कुछ कहते भी नहीं और कह भी देते हैं इस टाइप वो आई मीन। अच्छा, देखिए जब 60s का भी इनका मार्शल लॉ था तो यूएस को वियतनाम वॉर में साउथ कोरिया ने सपोर्ट किया, बिकॉज आफ्टर द वर्ल्ड वॉर जब जैपनीज निकले यहाँ से तो इसकी डिवीजन कर दी गई, दो नॉर्थ साउथ कोरिया। थोड़ा सा हिस्ट्री की भी बात लोगों के लिए करते चले जाएं, डिवीजन हो गया। तो वियतनाम वॉर में साउथ कोरियंस दे सपोर्टेड यूनाइटेड स्टेट्स एंड बिकॉज ऑफ दैट वॉर लॉट ऑफ डॉलर्स दे फ्लू इनटू साउथ कोरिया। तो उन्होंने बड़ा पैसा दिया और साथ साथ वो जो मार्क थे उनको, जनरल मार्क जो थे, जनरल पार्क, सॉरी नॉट मार्क, जनरल पार्क जो थे, जो उन्होंने मार्शल लॉ लगा, उनको ये भी कहते रहते कि आप इलेक्शंस कराएं। तो 64 में वाज सपोज टू बी 61 में उन्होंने किया इन दिनों में, और 64 में फिर इलेक्शंस का अनाउंस किया, फिर उसको 4 साल और आगे ले गए 67, पर 10-15 साल जो है ना उनके मार्शल लॉ में लगे। तो यूएस कहता तो रहता है बहुत चीज़ें, उस पर क्रिटिक भी करता है, लेकिन कई चीज़ों को वो वन विंडो ऑपरेशन करने के चक्करों में मेरी नज़र में वो उसको चलने भी देता है। तो बट उन्होंने कंडेम किया है इसको और उन्होंने कहा जी डेमोक्रेसी जो है वो बहाल की जाए। तो देखें पर ये इल्ज़ाम भी लगता है ना, जो करा रहे हैं अमेरिका करा रहे हैं। बस हम इसमें तो कोई शक नहीं, हर बंदा यही कहता है। देखिए मैं जो पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट भी है ना दुरानी, हमें कुछ चीज़ें रियलिटी के तौर पर पता है। अब जैसे हमारे पाकिस्तान के बीच में जो एप्लीकेशन अगेंस्ट पाकिस्तान हो रही है, जो इनमिकल फोर्सेस हैं, 100% जो सबूत हमारे पास हैं वो इंडिया और अफगानिस्तान के हमारे पास मौजूद है अभी। हाँ, जो कुछ हो रहा है 100% ये डोजियर्स भी दिए गए। जो वॉर ऑन टेरर की खास तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, जो टेररिज्म अगेंस्ट पाकिस्तान एप्लीकेशन हो रहा है, इसमें तो डोजियर्स दिए गए सबूत। देखिए ना, कुलभूषण से बड़ा सबूत और आपको क्या चाहिए दुनिया में, जब कुलभूषण। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहता हूं कि हम दूसरों पे इल्जाम लगाने से पहले अपना घर तो ठीक करें ना। क्या अमेरिका आके हमें कहता है कि जी आपने PIA नहीं चलाना? क्या अमेरिका में आके कहता है जी आपने करप्शन करनी है? क्या अमेरिका में आके कहता है कि जी आपने अपने इदारों को तबाह करना है? क्या अमेरिका आपको दुरानी, आप अभी ये प्रोग्राम करते हैं, यू हैव अ वॉइस, यू हैव अ रीच, आप आवाम में होते हैं, कितने अमेरिका ने आपको फोन किए जी दुरानी आपने ये काम नहीं करना और नहीं करना? वो तो धमकियां यू दे आर रहे हैं, इंडिपेंडेंट, आपका प्रोग्राम बन ठीक है ना। आप फिर चले जाते हैं, कभी DPO के पास चले जाते हैं, कभी आप रेड लाइनें क्रॉस करा देते हैं, और आप जैसे लोग जो है ना वो जब ट्रू पिक्चर लोगों को दिखा रहे हैं। आज आपने देखे ना कितना सेंसिटिव टॉपिक पे आपने बात की, बट अच्छा है पाकिस्तान में डिबेट का कल्चर होना चाहिए, बिल्कुल पाकिस्तान में बातचीत होनी चाहिए, हमारी यूथ को एक एक चीज का पता होना चाहिए। दे डिजर्व इट, इट इज देयर राइट, द राइट टू द इंफॉर्मेशन एंड राइट टू नो। लेकिन मैं यूथ से और पाकिस्तानी अवाम से ये सिर्फ कहूंगा कि खुदारा तहकीक जरूर कर लीजिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरा बाप भी एक सिविलियन है ना, मेरे भाई सिविलियन है, हम मेरे बाकी बहन भाई सब सिविलियंस हैं, मैं उसी घर में से एक फौज में हूँ, बाकी सब सिविलियंस हैं।
تو اسی طرح ہم سوسائٹی میں سب ایک سوسائٹی کا حصہ ہیں, ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے, میں آج آپ سے جڑا ہوں, آپ میرے سے جڑے ہوئے ہیں, تو لیٹس گرو ٹوگیدر, لیٹس ٹیک کیئر آف. یہ جتنا حق میرا فوج کے اوپر ہے اتنا ہی حق آپ کا ہے. میں آپ کی فوج ہوں نا, میری تنخواہ آپ دے رہے ہیں درانی, آئی ایم آنسریبل ٹو یو. لیکن میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں, میں مطلب یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان فوج جو ہے وہ پاکستان کی ویلفیئر کے لیے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتی, وہ پوری کوشش کرتی ہے کہ ہم ایک اچھا خوبصورت پاکستان. انف فار ٹوڈے آئی گیس. تھینک یو ویری مچ آپ کے وقت کا اور آپ کا بھی. لیکن یہ ہے لاسٹلی آئی وانٹ ٹو سے کہ آپ کو اگر کوئی کویشچن کرنا ہے یا کوئی کومنٹ کرنا ہے ٹورڈز جنرل صاحب, نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم اسے ضرور شامل کریں گے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. تھینک یو درانی.